السلام علیکم ناظرین۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ کہنے لگا، دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا، دشمن نے اسے فاتح تسلیم کیا، اپنوں نے اسے زانی کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے زیاد کے بیٹے طارق کا بھی ذکر کیا اور اس روز وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ کم گو تھا، حقیقت پسند تھا۔ ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا۔ وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا، حال کے نظروں اور تقاضوں سے نبرد آزما رہتا تھا اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھیں۔ صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کے نظریات کو تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ آگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے، اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلواروں کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے، ان کے پاس کچھ حربے اور بھی ہیں۔ تقی الدین، جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے، اسی طرح ہماری بھی نظر مستقبل پر رہنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے، اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے، قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے یہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین، تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں، یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کے بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگیں چالے چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے، تقی الدین نے کہا۔ محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ تقی بھائی، سلطان ایوبی نے جواب دیا، صرف مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے، اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج ذرا بختر میں ہے، میرے سپاہی معمولی سے قبروں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو ذرا بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرا بختر اور خندقیں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ، مرکز کو قائم رکھو، پہلوؤں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لو، محفوظہ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکے۔ چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا، چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کراؤ، وہ رسد جو پیچھے سے آئے اور وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو، آمنے سامنے کی ٹکر سے بچو، جنگ کو تول دو، دشمن کو پریشان رکھو۔ میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے،
اس نے شوبک کا قلعہ سر کیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنے سپاہیوں کو شہید کرا کے آئی ہے۔ اس فوج میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ جو ہم پر حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بھگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبر دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو، لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا، قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے، بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں، لہٰذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معزول کیا تھا اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درپردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العازب تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن سبا کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوبی مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ باعث کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا، وہاں سے خبر لینا آسان نہیں۔ تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں۔ غیاث بلبیس نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور تہمات پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو تہمات سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد کرک کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سنبھل سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے، وہ ایک جگہ لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پرانی فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے، وہ باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے اسے سلطان ایوبی، اس کی فوج اور مصر کی تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاعیں پہنچا دی تھیں کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا۔ وہ قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے اور نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔
सलेबियों के लिए ये खबर अच्छी नहीं थी कि काहिरा के नायब नाज़िम मुस्लिहुद्दीन भी पकड़ा गया है और गद्दारी के जुर्म में मारा गया है। मुस्लिहुद्दीन सलेबियों का कारआमद और अहम एजेंट था। सलेबी निज़ाम जासूसी का सरबराह हरमन अजलास को इन तब्दीलियों से आगाह कर रहा था। मुस्लिहुद्दीन के मारे जाने से हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन तकीउद्दीन का तकर्रुर हमारे लिए उम्मीद अफसा है। वो बेशक सलाहुद्दीन अयूबी का भाई है, लेकिन वो सुल्तान अयूबी नहीं है। मेरे तखरीबकार जासूस उसे चक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी उम्मीद अफजा है कि सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान काहिरा से गैर हाजिर हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे हशीशीन क्या कर रहे हैं। रिमांड ने पूछा, क्या वो दोहरा खेल तो नहीं खेल रहे? कमबख्त अभी तक सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल नहीं कर सके। हम बहुत रकम ज़ाय कर चुके हैं। रकम ज़ाय नहीं हो रही, हरमन ने कहा। उम्मीद है कि सलाहुद्दीन अयूबी महाज तक नहीं पहुंच सकेगा। उसके साथ 24 बॉडीगार्ड काहिरा गए हैं, उनमें 4 हशीशीन हैं। उनके लिए मौका आ गया है। मैंने इंतजाम कर दिया है, वो सलाहुद्दीन अयूबी को रास्ते में कत्ल कर देंगे। नाजरीन हजरात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आगे आगे आपको बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं कहानी में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।